جمعہ کا بیان، جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایہا الذین آمنوا اذا ندی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دیا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی جب مؤذن اذان دیا جائے جمعۃ المبارک کے دن اور اس ٹائم آپ کاروبار میں مصروف ہو تو آپ اس کو ترک کر کے چھوڑ کر کے مسجد میں چلا جائے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جیسے حضرت ابو داؤد اور نسائی نے یہ حدیث اپنے کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے، یعنی افضل دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اس میں آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیا گئے اور اسی میں اس کی انتقال ہوا ہے، اور اس میں دوسری سور پھونکا جائے گا، اور اسی جمعۃ المبارک کے دن پہلی سور پھونکا جائے گا۔ تو اس دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، تمہارے درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری درود کیسے پیش کیا جائیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہوں گے؟ تو حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کی جسم کان حرام کر دیا گیا، لہٰذا انبیاء اپنے آرام گاہ میں اپنے قبروں میں زندہ ہیں، لہٰذا آپ کی درود ان پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، آپ کے درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھنا اس کے ایک الگ ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں زیادہ مقبولیت ہے، تو اس لیے جمعۃ المبارک کے دن درود کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرے۔ آگے حدیث احمد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اسی دن اس کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اسی دن قیامت قائم ہوگا۔ مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، سب کچھ، جانور، سب کچھ جمعۃ المبارک کے دن ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے سوائے انسان کے۔ اور 5ویں چیز کیا بیان فرمائے کہ اس جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سوال کو رد نہیں کرتا، یعنی جو بھی مراد مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کرتے ہیں جب تک کہ حرام کا سوال نہ کیا جائے۔ حرام کے علاوہ جو بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ جیسے بیان کرتے کہ وہ گھڑی کون سی گھڑی ہے کہ ہم اس گھڑی میں دعا مانگے۔ اس میں کافی زیادہ اقوال ہیں، لیکن دو قوی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور خطبے کے درمیان بیٹھ جائیں، اس خطبے کے درمیان دعا کرنا یہ قبولیت کی زیادہ چانسز رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا خطبے کے درمیان دعا کرنا، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، دل میں ہی دعا کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں زیادہ مقبولیت ہے۔ اور دوسری جیسے حدیث مبارکہ میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے لوگ اسے عصر کی بعد سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو، یعنی عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے ان کے درمیان جو گھڑی ہے، اس گھڑی میں دعا کی مقبولیت کی زیادہ چانسز ہیں۔ یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے آخری اوقات عصر نماز سے بعد لے کر عصر نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے اس کے درمیان جتنا وقت ہے یہ بھی مقبولیت کے زیادہ چانسز رکھتا ہے۔ اس ٹائم میں جمعہ کے دن یا رات کوئی شخص مر جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس شخص کا مقام کیا ہوگا۔ جیسے ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیں گے، اور قیامت کا دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کا مہر ہوگا، یعنی اس شخص پر شہیدوں کا مہر ہوگا جو جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات کے دن مر جائے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ اس شخص کا ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے تو اس کا کیا مقام ہے، اس کے لیے کیا سزا ہے، اس کے دین شریعت میں اس کے لیے کیا کہا جائے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر نہ لگایا جائے، پھر وہ غافلین میں سے ہوگا۔ جیسے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص 3 جمعۃ المبارک مسلسل بغیر کسی عذر چھوڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو منافقین میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک کے دن فضیلت والا دن ہے، اور فضیلت والے دن عبادت کرنا اس کا ایک علیحدہ مقام اور مرتبہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نہانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور تیل لگانا سر میں، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن نہاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور سر پر تیر لگاتے تھے اور جمعۃ المبارک کے لیے چلتے تھے، اور جمعۃ المبارک جہاں جگہ ملتے وہاں بیٹھتے تھے، 2 لوگوں کے درمیان یعنی 2 شخص بیٹھے ہو انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھتے تھے، اور خطبہ خاموشی سے بندہ جو بھی شخص خطبہ خاموشی سے سنے اور نہائیں اور سرما لگائیں آنکھوں میں اور خوشبو لگائیں تو اللہ جیسے حدیث مبارکہ میں کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے اس نے جتنے گناہ کیے ہیں اور اگلے جمعے جتنے وہ گناہ کریں گے اس جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو معاف کریں گے، کیونکہ ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں سال بھر کی عمل لکھا جائے گا۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن ہے، جمعے کا دن ہے، اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے کثرت درود و پاک کا ورد کیا جائے۔